سلطان الپ ارسلان ترکستان کے بعض غیر مفتوحہ علاقے کی تسخیر میں مصروف تھا کہ سن 465 ہجری میں ایک باغی امیر کے ہاتھوں سر دربار زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ جلاد الدولہ کے لقب سے اس کا جانشین ہوا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 17 سال کی تھی۔ شاہی خاندان کے کئی افراد نے جو سلطنت کے مختلف حصوں پر حکمران تھے اسے بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے، مگر نظام الملک نے اپنی تدبیر اور ہمت سے سب مخالفوں کو نیچا دکھایا اور ملک شاہ بلا شرکت غیر سلطان قرار پایا۔ حرمین شریفین، بیت المقدس، بغداد، شام اور ماورا النہر میں اس کے نام سے خطبہ پڑھا گیا اور مملکت میں ہر طرف اس کے نام کا سکہ جاری ہو گیا۔ سلطان نے نظام الملک کو اس کی خدمت کے صلے میں عطا بیگ کا خطاب دیا۔ ملک شاہ کا عہد حکومت سلجوقی دور کا سب سے درخشاں زمانہ ہے۔ اس کے عہد میں سلجوقی سلطنت اپنے انتہائی عروج کو پہنچ گئی۔ حدود چین سے لے کر اقصائے شام تک اور بحیرہ خزر سے لے کر ایدن تک تمام ممالک اس کے زیر نگین تھے۔ فوج میں زیادہ تر ترک تھے اور مختلف صوبوں کی حکومت پر سلطان کے رشتہ دار یا معتبر غلام مقرر تھے۔ محکمہ عدالت قاضیوں کے ہاتھ میں تھا۔ سلطان نے اپنے وسیع سلطنت کا کئی بار دورہ کیا اور ایک بار حجۃ اللہ شریف سے بھی مشرف ہوا۔ اس نے راستے میں کئی حاجیوں کی آسائش کے لیے تالاب اور حوض اور ان کے قیام کے لیے سرائیں بنوائی اور امیر مکہ کی طرف سے حاجیوں پر جو ٹیکس لگائے جاتے تھے انہیں موقوف کر دیا۔ سلطان کئی بار بغداد بھی گیا اور وہاں خلیفہ مقتدی سے ملاقات کی۔ سلطان کو محل اور قلعے بنانے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے اصفہان کو خاص طور پر عالیشان عمارات اور خوشنما باغات سے آراستہ کیا، بڑے بڑے شہروں کے گرد فصلیں بنوائیں اور مسمار شدہ قلعوں کی مرمت کرائی۔ ملک شاہ نے سن 485 ہجری میں چند دن کی علالت کے بعد 38 سال کی عمر میں وفات پائی اور اصفہان کے مدرسے میں مدفون ہوا۔